السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ محمد ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر خیر و عافیت فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے، وہ اس ذات کا نام ہے جو مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ ذات باقی رہے گی۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن گزر جائے گی، تو پھر ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے، اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے تو رب کو راضی کریں، جس رب کی بارگاہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں عبادات کے حوالے سے سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہے، تو ہم اس نماز میں غفلت، سستی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا یہ رویہ، ہمارا یہ امتزاج، ہمارا یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم یہ کل سے شروع کریں گے۔ جب ہم نے نماز شروع کرنی ہی ہے تو آج سے کیوں نہیں کرتے، کل سے کیوں کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کل نہ اٹھیں، آپ کی زندگی نہ ہو، آپ رات کو سوئیں اور رات کو ہی اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، تو پھر بتائیں اپنے محبوب خدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ تو آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ہر وہ عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ 4 روزہ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ بروز محشر بندے سے پوچھے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار گئے، کتنا عرصہ رہ کے آئے؟ تو بندے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں گزار کیا ہے۔ جب اتنی قلیل زندگی ہے اور اس دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کی نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہوتی، کوئی حیثیت ہوتی، تو اللہ رب العالمین یہ کافروں کو نہ عطا فرماتا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جب یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم جانتے ہیں، تو پھر ہم رب سے غافل کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ آج ہمارے روزمرہ کا طرز زندگی یہ ہے کہ جس طرف برائی کو دیکھتے ہیں اسی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آپ نیکی کی طرف والے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کتنے لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جہاں کوئی برائی ہو رہی ہو، غلط کام ہو رہا ہو، اس کا بھی اندازہ لگائے کہ وہاں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کہیں شادی بیاہ ہو، مجرا ہو رہا ہو، فحاشی ہو رہی ہو، تو وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور جہاں اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں بار بار پیغام دیا۔ یہ دنیا کے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، دنیا کے اندر رہ کر کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ دن میں 5 مرتبہ کا اذان دینے والا اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ پھر ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، وہ کامیاب ہے۔ لیکن رب نے کامیابی کا معیار کچھ اور بیان فرمایا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہمارا کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، لیکن رب کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ رب نے جو کامیابی کا معیار بیان فرمایا ہے وہ مال و دولت نہیں، وہ پیسہ و جائیداد نہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، بلکہ جو بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور کامیابی تلاش کرنے کے لیے انسان در در بھٹکتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے، کبھی کس کے در پہ جاتا ہے، کبھی کس کے در پہ جاتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے
بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو رب کی بارگاہ میں کرنا پسند نہیں کرتے، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانا پسند نہیں کرتے، اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر وہ بھٹکتے ہیں، پھر کبھی کس کے در پہ کامیابی تلاش کرتے ہیں، کبھی کس کے در پہ کامیابی تلاش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک کے ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھکے، جو رب تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے، حقیقتاً کامیابی وہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایک عجیب نفسیات کے مالک ہیں، ایک عجیب ذہن کے مالک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنی مال و جائیداد ہو، اتنی دولت ہو، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اسی کے چکر میں، اسی کامیابی کے چکر میں انسان اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، پھر جو ساری زندگی سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو زندگی میں رہنے کے قابل بناتا ہے، جب وہ زندگی میں رہنے کے قابل بنتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، جو نیک عمل کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، جھجکتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نیک عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے اتنا کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا نیک تھا، یہ لوگوں نے کہنا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں نے ایسے کہنا ہے تو پھر ہم بندوں کی بجائے رب کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک جیسی لارائب کتاب، عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور اس عظیم کتاب کا مقصد کسی کے مر جانے پہ پڑھنا نہیں ہے، بیٹی کو جب بیاہ دیا جائے تو اس کے سر پہ رکھنا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں پہنچتے۔ یہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کے آنے کا مقصد اپنی زندگی کو جنت بنانا تھا۔ بندہ قرآن پڑھے تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اور زندگی اس انداز سے گزارتا ہے جس طرح قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ آج کل گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں تو عام ہو چکی ہیں، ہر دوسرے عورت طلاق کے چکر میں، ہر دوسرے عورت طلاق کے چکر میں۔ حالانکہ طلاق ایک ایسا واحد کام ہے جو حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، عام ہو چکا ہے۔ نکاح معدوم ہوتا جا رہا ہے، زنا عام ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو صرف قرآن خوانی تک محدود کر دیا ہے، قرآن کو صرف ہم نے مرنے والے کے لیے محدود کر دیا ہے۔ جب ہم ایسے عمل کریں گے تو پھر زندگی کیسے ہم گزار سکیں گے؟ ہمیں کیا معلوم ہوگا زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، کس انداز سے گزارنی ہے؟ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ زندگی اس انداز سے گزارو کہ جب تم دنیا سے جانے لگو تو تمہیں پرواہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رب نے انسان کو زندگی اس وجہ سے نہیں دی کہ وہ زندگی کو ضائع کر دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اس وجہ سے دی ہے کہ بندہ زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کے گزارے۔ اچھا، صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا، جس طرح معاملات کرنے کا حق ہے، جس طرح کاروبار کرنے کا حق ہے، اسی انداز سے کاروبار کریں، شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروبار کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو کامیابی کا معیار بیان فرمایا وہ آپ نے سنا۔ کامیابی در حقیقت اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صبح صبح اٹھیں اور اپنے دن کا آغاز اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کریں، اپنے جبین نیاز کو جھکا کے اللہ کا ذکر کر کے اپنے دن کا آغاز کریں۔ جب دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوگا تو دن بڑا اچھا بہترین انداز سے گزرے گا۔ تو میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ، آپ اس پہ جائیں، وزٹ کریں، دیکھیں، اور ہمیں سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھے انداز سے ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام احباب کو خوش رکھے، ہمارے گھر میں خوش اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔ فقط والسلام محمد نبی محمد۔